پاکستان کی آبی سرحدیں بھی ناقابل تسخیر بنانے کی جانب بڑا قدم۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ۔ LY-80 میزائل کی رینج میں اضافے سے پاک بحریہ کی صلاحیتیں بڑھ گئیں۔ ISPR کے مطابق جدید ڈرونز کی بھی کامیاب آزمائش کی گئی۔ پاک امریکہ فوجی تعاون نئی بلندیوں کو چھو گیا۔ کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں دونوں ملکوں کی افواج کی 13ویں انسپائرڈ گیمبٹ 2026 مشقوں کا آغاز۔ انسداد دہشت گردی مشقیں 2 ہفتے جاری رہیں گی۔ سربراہ پاک فضائیہ کا دورہ عراق۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی عراقی فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات۔ 2 طرفہ عسکری تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے میں ترکی بھی شامل ہونے کو تیار۔ خطے میں نئے سیکیورٹی اتحاد کی تشکیل کے لیے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے۔ بلومبرگ کا تجزیہ۔ ترک وزیر خارجہ نے ایران کی صورتحال میں موساد کی سازش ناکام بنانے میں ایران کو مدد کی پیشکش کر دی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز۔ سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث 11 خوارج مارے گئے۔ ہلاک دہشت گرد بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھتے تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی فورسز کو شاباش۔ جنوبی وزیرستان میں خارجی دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہونے والے مولانا حافظ سلطان محمد شہید ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے خیبر پختونخوا کے عوامی نمائندگان کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کا مکمل ادراک ہے۔ وفاقی حکومت ان مسائل کے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ احتجاج کا دائرہ 100 سے زیادہ شہروں تک پھیل گیا۔ زاہدان، شیراز، مشہد اور مختلف شہروں میں جلاؤ گھیراؤ۔ سیکیورٹی اہلکاروں اور مظاہرین میں جھڑپیں۔ اموات کی تعداد 217 تک پہنچ گئی۔ امریکی جریدے ٹائمز کا دعویٰ، کئی شہروں میں حکومت کے حامی بھی سڑکوں پر آ گئے۔ پاکستان نے شہریوں کو ایران کے غیر ضروری سفر سے روک دیا۔ ایران میں مقیم پاکستانیوں کو بھی غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کی ایڈوائزری جاری۔ بعض عناصر ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے اپنے ہی ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا تقریب کاروں کے سامنے نہ جھکنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ہنگاموں کو اسرائیلی سازش کا نتیجہ قرار دے دیا۔ ایرانی حکومت شدید دباؤ کا شکار ہے، لیکن مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال پر ایرانی حکومت سے سختی کے ساتھ نپٹیں گے۔ ٹرمپ کی تہران کو دھمکی، کہا کہ ایران میں فوج نہیں اتاریں گے لیکن بری طرح نشانہ بنائیں گے۔ امریکہ میں ڈومز ڈے طیارے کی پرواز نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی۔ ایٹمی حملے سے محفوظ ڈومز ڈے سرد جنگ کے زمانے میں امریکی صدر کے لیے تیار کیا گیا۔ جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے لیس طیارہ لاس اینجلس ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرتے دیکھا گیا۔ پنجاب میں سردی کی شدت میں اضافے پر تعلیمی اداروں کی چھٹیاں 1 ہفتے بڑھا دی گئیں۔ تعلیمی ادارے 19 جنوری سے کھلیں گے۔ کراچی میں موسم سرما اپنے بھرپور جوبن پر آ گیا۔ 60 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں نے شہریوں کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا۔ آئندہ مزید چند روز موسم بدستور سرد رہنے کا امکان۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ملکی مسائل سے نمٹنے کے لیے قومی کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کر دی۔ سربراہ محمود اچکزئی نے ملک بچانے کے لیے آئین کا تحفظ ناگزیر قرار دے دیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ملک میں آزادی اظہار رائے یقینی بنانے پر زور۔ سندھ حکومت کا صوبے میں PTI کی آئینی حدود میں کسی بھی سرگرمی کی مخالفت نہ کرنے کا اعلان۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ نے کہا کہ PTI کا مزاج جارحانہ ہے، انتہا پسندی، شدت پسندی اور بد کلامی سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ مشورہ دیا کہ فروری جیسے احتجاجی کال سے کارکنان کو مشکلات میں مت ڈالیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبے کے بیشتر شہروں میں کیتھ لیب فنکشنل کرنے کی تیاریاں۔ اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹک اور پرائمری PCI کی سہولت میسر بھی ہوگی۔ 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر اسپتال میں پہنچنے والے مریض کی جان بچائی جا سکے گی۔ وفاقی حکومت نے ڈاکٹر کبیر احمد سدھو کو چیئرمین SCCP تعینات کر دیا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وفاقی وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت 3,500 روپے فی من مقرر. گندم خریداری پرائیویٹ سیکٹر سے شفاف نظام کے تحت کی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی معاون خصوصی سلمہ بٹ کی نیوز کانفرنس. امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے خلاف احتجاج جاری. پلے کارڈز اٹھائے مظاہرین کا برتن بجا کر احتجاج. آئس کے خلاف نعرے. اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو آزاد تسلیم کرنے پر OIC اجلاس غیر معمولی آج ہوگا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار شرکت کے لیے جدہ پہنچ گئے. ایلون مسک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مصنوعی ذہانت چیٹ بوٹ سے بچوں اور خواتین کی تصاویر کو نازیبا انداز میں تبدیل کرنے کا الزام. برطانیہ میں ایکس پر پابندی لگنے کا امکان. برطانوی وزیر اعظم نے ڈیپ فیک مواد کو ناقابل برداشت قرار دے دیا. میئر نیو یارک زہران ممدانی نے مینہٹن کے اسکول میں بچوں کے ساتھ وقت گزارا. یوٹیوب پر مشہور بچوں کی شخصیت مسٹر چیل کے ساتھ مشہور پوئم دی ویلز آن دا بس پڑھے.